امام زمانہ کی خوشی اور امام زمانہ کی نسل پروان چڑھانے کے لیے کیا آمد اور تربیت کرتا ہے. ورنہ ہم غریب قوم نہیں ہیں، ہم غریب قوم نہیں ہیں. مال کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں، ہاں شعور کے لحاظ سے ہم بڑے فقیر لوگ ہیں. شعور کے لحاظ سے بقول ڈاکٹر شریف ہے کہ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں بھوکا سو جائے، یہ تو چھوٹے فقیر ہے. شریعتی کہتے ہیں یہ جو رات کو جن کو کھانا نہ ملے یہ چھوٹے فقیر ہے. فقیر کون ہے؟ جس کو دن کے اجالے میں زندگی کا شعور نہ ہو، وہ سب سے بڑا فقیر ہے. زندگی گزارنے کا شعور نہ ہو، وہ فقیر ہے. ایک ایسی زندگی ہے ہماری 80 سال کی زندگی رسوں کی آبیاری میں بیت جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنَازِلِكُمُ الَّتِي أُمِرُوا أَن تَعْمُرُوهَا. دوڑو ان گھروں کو آباد کرنے کے لیے جن گھروں کو آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَدُعِيتُمْ إِلَيْهَا. پھر مولا فرماتے آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، ٹائم بھی ختم ہو گیا. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ جملہ سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں آخری جملہ میرا، خطبہ نمبر 188. بس کیجئے، دے دیجئے، بس کیجئے، دے دیجئے. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ غَدًا مِّنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ. کل آنے والا دن آج کے دن سے کتنا قریب. ما اسرع الساعات اليوم. یہ گھنٹے کتنی تیزی کے ساتھ دن بن جاتے ہیں. یہ گھنٹے کتنی تیزی کے ساتھ دن بن جاتے ہیں. وَأَسْرَعَ الْأَيَّامُ بِالشُّهُورِ. اور یہ دن اتنی تیزی کے ساتھ مہینے میں بدل جاتے ہیں. ارے پلک چپکنے پر گھنٹے دن بن جاتے ہیں اور دن ہفتے اور مہینے بن جاتے ہیں. وَأَسْرَعَ الشُّهُورُ فِي السَّنَةِ. اور یہ مہینے کتنے تیزی کے ساتھ سال بن جاتے ہیں. ارے اپنے بزرگوں سے پوچھو ارے یہ دن کیسے بیت گئے؟ ارے ہمیں لگ رہا ابھی ہم گلی کوچوں میں بچپنے کے ساتھ کھیل رہے تھے. ارے ابھی ہم اپنے جوانوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، پتہ بھی نہیں چلا. یہ بوڑھاپا کتنی تیزی کے ساتھ زندگی پر سایہ پگڑ ہو گیا. مولا فرماتے زندگی کی حقیقت سمجھو. آج کا دن آنے والے کل سے کتنا قریب ہے، اور یہ گھنٹے کتنے تیزی کے ساتھ دن بن جاتے ہیں، اور یہ دن کتنی تیزی کے ساتھ مہینے بن جاتے ہیں، اور یہ مہینے کتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ سال بن جاتے ہیں. وَأَسْرَعَ السِّنِينَ فِي الْعُمْرِ. اور یہ سال کتنی تیزی کے ساتھ مہینے سال عمر بن جاتے ہیں. اور پھر ایک انسان کی قبر پر لکھا جاتا ہے فلان تاریخ پیدا ہو گیا تھا اور فلان تاریخ اس دنیا سے چلا گیا. اور یہ فاصلہ کتنی تیزی کے ساتھ بیت جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی حقیقتیں تھیں، انہوں نے تمام تر سختیوں کے باوجود
اپنے امام کے ساتھ وفا کیا، لیکن جو زندگی کی حقیقتیں بھول گئے تھے، تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود انہوں نے حقیقت کا ساتھ نہیں دیا اور حق امام کا ساتھ نہیں دیا۔ جو زندگی کی حقیقتوں کو جان چکے تھے، ان سے وہ حقیقت کا امام کہہ رہا تھا چلے جاؤ، ان سے وہ حقیقت کا امام کہہ رہا تھا میں چراغ خاموش کیے دیتا ہوں، ان سے وہ حقیقت کا امام کہہ رہا تھا میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو، ان سے وہ حقیقت کا امام کہہ رہا تھا میں بیعت اٹھائے دیتا ہوں۔ اللہ، لیکن دنیا کی حقیقتوں کو جاننے والے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ لا ارانا اللہ ذالک ابدا، اے حسین خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے ہم آپ سے جدا ہو جائے۔ وہ سمجھتے تھے حسین سے جدائی کا نام موت ہے، وہ جانتے تھے حسین کو تنا چھوڑنا ہی حقیقت میں انسان کے لیے مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کے دل و دماغ پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، حرام نے جن کے اندر سنگ دلی پیدا کی تھی، جن کو ظاہری دنیا کی ظاہری دنیا نے فریب میں ڈالا ہوا تھا، حسین بار بار ان کو جگانے جاتے تھے، حسین بار بار ان کو جگانے جاتے تھے، حسین بار بار ان کو ہدایت کی کشتی پر سوار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مگر نہ فقط وہ جاگے، شب عاشورہ مولا حسین کی ایک بیٹی کا کہنا ہے ایک لعین میرے گوشوار چھین رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا لعین رو کیوں رہا ہے؟ کہا کیوں نہ رہوں آل رسول ہو نا، کیوں نہ رہوں سیدانیہ ہو، کیوں نہ رہوں نبی زادیہ ہو، کافر گوشوارے کیوں چھینتا ہے؟ کہا اگر میں نہ چھینوں کوئی دوسرا چھینے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی حقیقت کا جاننے والے اور دنیا کی حقیقت کو فراموش کرنے والے، جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو جانا، ان کے دلوں میں ایک ہی پریشانی تھی۔ اللہ اکبر۔ روز عاشورہ جب کربلا کے شہید وفاداری کا حق ادا کرنے کے بعد زمینی کربلا پر گر جاتے تھے، تو ان حقیقت کے متلاشیوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جنت ملے گی یا نہیں۔ روز عاشورہ جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دو ساتھیوں سعید ابن عبداللہ اور عمر ابن قرظہ انصاری سے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، ذرا تم ہماری نمازوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جب مولا نے نماز تمام کی، سعید بھی زمینی کربلا پر گر پڑے اور عمر ابن قرظہ انصاری بھی مولا کی نماز کی حفاظت کے لیے زمینی کربلا پر گر پڑے۔ اور جب آخری سانس تھی تو سعید ابن عبداللہ اور عمر ابن قرظہ انصاری نے ایک سوال کیا، کہا آفیت یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا بدن پر اتنے تیر کھائے، ان تیروں کا زخم اتنا نہیں ستاتا ہے، فرزند زہرا بدن پر اتنے زخم کھائے، یہ زخم اتنا نہیں ستاتے ہیں، فرزند زہرا اتنا بتا دیجئے آفیت یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا کیا سعید وفا کرنے میں کامیاب ہوا؟ فرزند زہرا، ان شہیدوں کو تیروں کا درد نہیں ستاتا تھا، ان شہیدوں کو امام کی وفاداری کا درد ستاتا تھا، ان شہیدوں کو تیروں کے زخم نہیں ستاتے تھے، نصرت امام کا درد ان شہیدوں کو ستاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین، ایک باپ کی مجلس ہے، ایک باپ کی مجلس ہے۔ امام زین العابدین نے جب شہیدوں کو دفن کیا،
شہیدوں کو دفن کرنے کے بعد جب مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا کو دفن کر رہے تھے تو دفن کرتے وقت کس بابا کو دفن کر رہے تھے؟ بے سر بابا کو دفن کر رہے. کہتے وہ سر، جس سر کا، وہ بدن جو جس کے ساتھ سر نہیں تھا، سر نیزے پر سوار تھا. تو مولا حسین سے کہہ رہے فرزند، اپنے امام زین العابدین کہتے ہیں ابتا اما حزنی سرمد، ارے بابا اب تو میرا غم ہمیشہ کے لیے بابا، اب تو 40 سال تیرے غم میں آنسو بہوں گا بابا، اب تو 40 سال تیری آزاداری کروں گا بابا. کسی بیٹے نے اپنے باپ کے غم میں اتنا نہیں رویا جتنا حسین کے بیٹے زین العابدین نے رویا. جب امام کے سامنے پانی لایا جاتا تھا امام زار زار روتے تھے، ارے کیسے پانی پیوں گا، قتلا ابن رسول اللہ عطشانا، ارے میں یہ پانی کیسے پیوں، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. جب امام کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا امام زار زار پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، ارے میں کیسے کھانا کھاؤں گا، قتلا ابن رسول اللہ جایا، ارے میں کھانے کو کیسے ہاتھ لگاؤں، ارے میرے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. اجرکم اللہ. امام گھر سے نکلتے تھے، قصاب کو دیکھتے تھے، امام قصاب سے پوچھتے تھے ارے ذرا قصائی بتا دو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو نہیں؟ وہ قصائی کہتا تھا ارے فرزند ذرا، ارے مسلمان بھی نہ ہوتے انسان تو ہے نا فرزند ذرا، ہم جانور کو پانی پلانے سے پہلے ذبح نہیں کرتے. امام کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، ارے میرے بابا زین العابدین پر قربان بابا، ارے جانوروں کو بغیر پانی کے ذبح نہیں کیا جاتا، ارے میرے بابا ارے آپ کو پانی پلائے بغیر عطشان حالت میں ذبح کیا گیا بابا. امام سے لوگ کہتے تھے آقا کتنا روئیں گے، امام کہتے تھے کیوں نہ روؤں، لوگ کہتے تھے مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں مولا. مولا فرماتے ارے یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کچھ سالوں کے لیے جدا ہوا، یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے، ارے میرے 18 جوان شہید کیے گئے. لوگ کہتے تھے مولا مگر شہادت آپ کا میراث نہیں ہے مولا. مولا فرماتے تھے شہادت میراث ہے، مگر سیدانیوں کا کفا شام کے بازاروں میں بے مکنا چادر پھرانا کیا ہماری میراث تھی. اس لیے جب بھی مولا سے کہتے تھے مولا سب سے بڑی مصیبت گائی، مولا الشام 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 کا مرثیہ پڑھتے تھے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذل قضائه وتسليما لأمره. پالنے والی اس مجلس کے ثواب کے صدقے ہم سب کے مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والی ناسوں کے صدقے وہ ماں باپ جو انگلی تھام کر ہم سب کو فرش اعضا پر لاتے تھے اگر وہ قبر میں سو رہے ہوں، پالنے والی ناسوں کے صدقے ایسے والدین کو کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والی جسمانی ولادت کے موقع پر اپنا دودھ پلانے سے پہلے ہم سب کی منہ میں زبان پر خاک کربلا اور تربت کربلا رکھ کر ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے حسین کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا. پالنے والے ایسی مائیں ایسے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہو، ایسی ماں ایسے باپ کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھی ان کی شفاعت نصیب فرما.
پالنے والے ایسی زندگی جو زندگی امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا پرچم ہو، پالنے والے ایسی اولاد ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا گھر جس گھر میں امام زمانہ کی یاد زندہ ہو، پالنے والے ایسا گھر بسانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو انگلی تھام کر امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جس کا خریدار امام زمانہ بنے، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ نمازیں جو کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں قائم کی، پالنے والے ایسی نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ قرآن جس کے حسین کے کٹے ہوئے سر میں نو کے نیزہ پر تلاوت کی، پالنے والے صبح شام اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی فرما۔ پالنے والے فرزندان زہرا آیت اللہ عظمہ سیستانی آیت اللہ عظمہ خامنئی کا سایہ اس ملت پر دراز و قائم و باقی فرما۔ پالنے والے ان فرزندان زہرا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے اس مجلس کے ثواب کے سر کے تمام سب کے تمام مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ بانی مجلس کے مرحومین کو بھی کروٹ جنت نصیب فرما۔